السلام علیکم جی، آج ہم دیکھیں گے پوائنٹ آف سیل پلس انوینٹری سسٹم کا ڈیمو۔ یہ ایک سافٹ ویئر ہم نے ایک شاپ پہ انسٹال کیا ہے، اسی کا ڈیمو جو ہے نا وہ میں آج آپ کو دوں گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے ڈسکرپشن میں جو لنک آپ کو دیا ہوا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو آپ کو ایک لاگ ان فارم جو ہے وہ ڈسپلے ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل ڈسکرپشن میں جو لنک ہے وہ ہے pos.mummyandme.com.pk۔ تو اس ڈومین کے اوپر ہم نے یہ ایک انوینٹری مینجمنٹ سسٹم پلس پوائنٹ آف سیل وہ ہم نے انسٹال کیا، وہ ہم اس کا آپ کو ڈیمو دیتے ہیں۔ اس کو آپ نے لنک اوپن کرنا ہے جو ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہ تو لگا ہوا تھا اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ، اس لیے یہ ڈائریکٹ اوپن ہو گیا، مگر آپ کو یہ اسکرین شو ہوگی لاگ ان والی، جس میں آپ نے یوزر نیم بھی ایڈمن اور پاسورڈ بھی ایڈمن دینا ہے، جس کو آپ بعد میں ایزیلی آپ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایڈمن پینل ہے، اس میں کافی زیادہ یوزرز بھی ایڈ ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسٹمر ہے، سپلائر ہے، بلر ہے، یہ سارے بھی اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ انوینٹری مینجمنٹ سسٹم بھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ڈیش بورڈ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بتائے گا کہ آپ کا جو ہے وہ ریونیو وہ کتنا ہو چکا ہے اب تک، کتنی جو سیل ہے وہ آپ کو ریٹرن آئی ہے، مطلب کہ کتنے بندوں نے اپنی چیزیں جو ہے وہ آپ کو ریٹرن کی ہیں۔ اس کے بعد پرچیز ریٹرن بھی ہے، اگر آپ نے کوئی چیز پرچیز کیا اور وہ آپ کو واپس کرنی پڑ گئی ہے تو اس کا بھی حساب کتاب اس سافٹ ویئر میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کو پرافٹ دکھائے گا۔ یہ پرافٹ کس چیز کا ہے؟ اس سافٹ ویئر میں جب آپ پروڈکٹ ایڈ کرنے لگیں گے تو آپ کو وہ ایک ایکچوئل پرائس پوچھے گا، جس پرائس پہ آپ نے سپلائر سے مال لیا ہے یا ہول سیلر سے مال لیا، وہ پرائس ایکچوئل پرائس رکھنی ہے، اور جس پرائس پہ آپ نے چیز کو سیل کرنا ہے وہ پرائس آپ نے پرافٹ وہ دوسری سیل پرائس رکھنی ہے۔ تو اس حساب سے یہ خود ہی پرافٹ کو جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کر کے تو آپ کو بتاتا رہے گا۔ اس کے بعد آج کا پرافٹ دیکھنا ہے، لاسٹ 7 ڈیز کا پرافٹ دیکھنا ہے، اس مہینے کا پرافٹ دیکھنا ہے یا اس سال کا پرافٹ دیکھنا ہے، یہ آپشن بھی سافٹ ویئر میں موجود ہے۔ اس سافٹ ویئر کے اندر ایک تو آپ کو نوٹیفیکیشنز بھی ڈسپلے ہوتے ہیں کہ آپ کی کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ کوانٹٹی کو ایکسیڈ کر گئی ہے یا وہ کوانٹٹی اس کی لو ہے، تو وہ آپ کو ایز اے نوٹیفیکیشن بھی یہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گا اس ٹیب پہ۔ اس کے بعد کیش رجسٹر کا آپشن اس میں موجود ہے کہ کتنا کیش آپ کے پاس موجود ہے، وہ ساری چیزیں کس ویئر ہاؤس میں کس یوزر کے پاس کتنا کیش جو ہے وہ موجود ہے، یہ آپ کو یہ چیز بھی آپ کو یہ ڈسپلے کرواتا رہے گا۔ اس کے بعد آپ یہ اس سارے حساب کتاب کے PDF بھی بنا سکتے ہیں، ایکسل فائل بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو کیش رجسٹر والا آپشن ہو گیا۔ اس کے بعد یہ مختلف لینگویجز میں یہ سافٹ ویئر موجود ہے، آپ کو انگلش میں، اسپانول میں، عربی میں، پرتگیزی میں، فرانسی، ڈچ، ملائی، ہندی، یہ کافی زیادہ لینگویجز میں جو ہے نا یہ سافٹ ویئر موجود ہے۔ اس کے بعد ایڈمن کی آپ پروفائل دیکھ سکتے ہیں، سیٹنگز کر سکتے ہیں، جو اس نے ٹرانزیکشنز کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ یہ ساری چیزیں اس میں چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پوائنٹ آف سیل ہے۔ پوائنٹ آف سیل کے لیے آپ نے اس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے، تو اس بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو پوائنٹ آف سیل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ اس پوائنٹ آف سیل میں آپ اپنے مختلف سٹورز کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر آپ کے ایک سے زیادہ سٹور بھی ہیں تو اس سٹور کو بھی مطلب کہ وہاں پہ بھی یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ جو بلر مطلب کہ آپ ایڈمن میں جا کے بلر بھی بنا سکتے ہیں، نیو بلر کا اس میں کیا رول ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی شاپ میں 4 یا 5 لوگ کام کر رہے ہیں جو بل بناتے ہیں، تو آپ 4 یا 5 اکاؤنٹ بھی آپ یہ ایزیلی جو ہے نا وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ اگر کسٹمر بھی اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں، مگر یہ واک ان کسٹمر جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوگا۔ واک ان کسٹمر کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ آیا اور اس نے آپ کے شاپ پہ آ کے جو چیز ہے وہ پرچیز کرنی ہے، تو یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ بار کوڈ کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس میں آپ بار کوڈ کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ بار کوڈ سے اسکین ہو کے اس کا آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ بل بن جائے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ ایزیلی بالکل کوئی بار کوڈ کی ہی سیٹنگ کرنی پڑے گی، سافٹ ویئر سے آٹومیٹکلی جو ہے وہ بار کوڈ جو اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فار ایگزامپل جیسے یہ میں نے اس کو کلک کیا تو یہ پروڈکٹ جو ہے وہ ایڈ ہو گئی، تو جتنی دفعہ آپ اس کو کلک کرتے جائیں گے یہ پروڈکٹ کی کوانٹٹی جو ہے وہ ایکسیڈ ہوتی جائے گی۔
یہ تو میں نے مینول ایڈ کیا، مگر اس میں جو ہے وہ بار کوڈ ریڈر سے بھی یہ ایڈ ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کو نیچے بتاتا رہے گا کہ سٹاک میں یہ کتنی چیزیں، اب 4 چیزیں سٹاک میں یہ پڑی ہوئی ہیں، تو آپ ایزیلی وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں جو ہے وہ مختلف پیمنٹ کے آپشن ہیں. آپ پے پال سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں، پایونیر سے بھی کر سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ سے بھی کر سکتے ہیں. ایزی پیسہ اور جیز کیش کی بھی اس میں انٹیگریشن موجود ہے. فی الحال آپ یہ کیش پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ آ جائے گا کہ کتنی اماؤنٹ آپ پے کر رہے ہو، کتنی آپ نے ریسیو کی ہے. تو فار ایگزامپل یہ کوئک کیش کا آپشن ادھر رکھا ہوا ہے ہم نے، جس میں فار ایگزامپل آپ اگر 1000، کیونکہ یہی جو ہے نا وہ کرنسی لوگ دیتے ہیں زیادہ تر. فار ایگزامپل آپ کو 1000 روپیہ کسی نے دیا، آپ اس پہ کلک کریں گے تو خود ہی وہ بتا دے گا کہ کتنا آپ نے چینج دینا ہے. تو اس کے بعد آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، تو یہ آپ کو جو ریسیپٹ ہے وہ بنا کے وہ آپ کو دے دے گا. تو ادھر آپ تھرمل پرنٹر اگر آپ کا اٹیچ ہوا تو یہ تھرمل پرنٹر کے حساب سے سیٹ ہو کے یہ ریسیپٹ جو ہے وہ نکل آئے گی. اس میں کچھ امپارٹنٹ فیچرز بھی ایڈ ہیں. اس میں ایک تو کیو آر کوڈ سکینر ہے. کیو آر کوڈ سکینر سے آپ آن لائن بھی یہ رسید اپنی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ بار کوڈ سکینر بھی اس میں موجود ہے. اگر یہ سیل ریٹرن ہونی ہے تو یہ بار کوڈ سکینر سے ہی سکین کر کے ڈائریکٹ وہ ریٹرن آپ کر سکتے ہیں. ریٹرن کا آپشن جو ہے وہ آپ کو شو ہو جائے گا. اس کے بعد ہم اس کے باقی فیچرز کی طرف آتے ہیں. یہ تو تھا پوائنٹ آف سیل سسٹم. اس کے بعد اب ہم انوینٹری مینجمنٹ سسٹم کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے مختلف یوزرز ہیں، مطلب کہ اس کا کسٹمر بھی اپنا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے، وہ آرڈر بھی دے سکتا ہے، مطلب کہ پراپر یہ آن لائن سٹور کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ بلر ہے، سپلائر بھی اپنا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے اس میں، اور اس کے بعد وہ اسٹاف کا اکاؤنٹ بھی بن سکتا ہے. وہ آپ کو میں نیچے بھی وہ سارا ایکسپلین کر دوں گا. ڈیش بورڈ کے اوپر ہم آئے. ڈیش بورڈ کا میں نے آپ کو یہ پہلا میں نے ایکسپلین کیا. اس کے بعد آپ کو یہ آپ کے کیش کا فلو یہ گراف کی شکل میں بھی آپ کو بتائے گا، بار چارٹ کی شکل میں بھی آپ کو بتائے گا. اس کے بعد رپورٹس کی آپشن بھی اس میں موجود ہے. ریسنٹ ٹرانزیکشنز جو ہوئی ہیں ان کا جو ہے وہ ریکارڈ موجود ہے. بیسٹ سیلر کون سی کوانٹٹیز تھیں جو زیادہ سیل ہوئی اس کا حساب کتاب بھی موجود ہے. پھر ایئرز وائز بھی اور پرائس وائز بھی اور کوانٹٹی وائز بھی آپ کو بتاتا ہے یہ سافٹ ویئر کہ کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی زیادہ سیل ہوئی ہے اور کون سی پرائس کی پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ سیل ہوئی ہے. تو یہ آپشن بھی سافٹ ویئر میں موجود ہے. اس کے بعد ہم پروڈکٹ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے کیٹیگری آپ دیکھ سکتے ہیں، پروڈکٹ کی کیٹیگری کتنی ہے. پھر پروڈکٹ لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے اس سافٹ ویئر میں کتنی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایڈ ہو چکی ہیں، تو میں پروڈکٹ لسٹ پہ کلک کروں گا. اور پروڈکٹ لسٹ پہ جب میں کلک کروں گا تو یہ ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ مجھے دکھا دے گا کہ میرے سافٹ ویئر کے اندر جو کتنی پروڈکٹس ہیں. اگر فار ایگزامپل اگر میں نے آل ریکارڈ پہ کلک کیا ہے تو یہ مجھے ساری پروڈکٹس جو ہے نا وہ مجھے میری دکھا دے گا. اس میں بیک اپ کا بہت ہی ایزی آپشن موجود ہے. فار ایگزامپل آپ کی غلطی سے کوئی پروڈکٹس ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں آپ سے، تو آپ اس کا بیک اپ بنا کے بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. آپ اس کو ایزیلی سرچ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں پی ڈی ایف کا آپشن موجود ہے. آپ پی ڈی ایف کو کلک کریں گے تو یہ جتنی بھی پروڈکٹس آپ کے پاس موجود ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے سٹور میں جو ہے وہ کتنی پروڈکٹس ابھی موجود ہیں، کس پروڈکٹ کی کتنی کوانٹٹی میرے پاس موجود ہے، وہ سارا کا سارا ڈیٹا پی ڈی ایف کی فارم میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پی ڈی ایف کو جیسے میں نے کلک کیا تو یہ پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ جنریٹ ہو کے وہ میرے سامنے آ جائے گی تھوڑی دیر تک. وہ پروڈکٹس کافی زیادہ ہیں تو اس لیے تھوڑا ٹائم لے گا. تو اس کے بعد یہ آگے سی ایس وی کا آپشن ہے. وہ سی ایس وی کا آپشن جو ہے وہ ایکسل فائل جنریٹ کر دیتا ہے. وہ ایکسل فائل آپ نے اپنے پاس سیو کر لینی ہے. جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی وہ پروڈکٹس کو دوبارہ ریسٹور کرنے کی تو آپ نے امپورٹ پروڈکٹ پہ جا کے وہ فائل لوڈ کرنی ہے اور وہ ساری جتنی بھی پروڈکٹس آپ نے ایڈ کی ہوئی ہیں وہ ساری پروڈکٹس آپ کے پاس شو ہو جائیں گی. وہ بھی طریقہ میں آپ کو بتا دوں. جیسا کہ میں نے یہ پی ڈی ایف پہ کلک کیا تھا تو یہ میرے پاس جو ہے وہ پی ڈی ایف جو ہے وہ بن کے آ چکی ہے. اس کو میں سیو کرتا ہوں. یہ میں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ سیو کی. 8 MB کی یہ فائل بن کے میرے سامنے آ گئی. اور یہ فائل میرے جتنے بھی میرے شاپ کے اندر جتنی بھی پروڈکٹس موجود ہیں ان سب کا یہ ریکارڈ جو ہے وہ مجھے ڈسپلے ہو گیا ہے. اس میں میں
یہ ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ سافٹ ویئر میں ایڈ ہیں. تو یہ میں ساری پروڈکٹس جو ہے وہ ان کا کتنی کوانٹٹی میں ایڈ ہیں, کس پرائس سے پہ میں نے یہ خریدی ہے اور کس پرائس پہ میں یہ سیل کر رہا ہوں, اس کا نام کیا ہے, اس کا کوڈ کیا ہے, برانڈ کیا ہے, کوانٹٹی کتنی ہے, یونٹ اس کی کیا ہے, سارا کچھ میں وہ اس فائل سے دیکھ سکتا ہوں. یہ بھی آپ سیو کر سکتے ہیں اپنے پاس. اب باقی میں نے آپ کو بیک اپ کا آپشن میں نے بتانا تھا کہ سی ایس وی ایک ایکسل فائل ہوتی ہے جس کو آپ ایزیلی بعد میں امپورٹ بھی آپ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل یہ فائل بھی میں سیو کرتا ہوں تو یہ فائل میرے پاس ایکسل کے فارم میں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے. تو اس کو بھی میں اوپن کرتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا ریکارڈ ایکسل کے فارم میں بھی میرے پاس جو ہے وہ آ چکا ہے. یہ ایزیلی اس کو میں دیکھ سکتا ہوں. یہ آپ اپنے پاس سیو رکھیں فائل. جب کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے ان پروڈکٹس کو دوبارہ اپنے سافٹ ویئر میں ایڈ کرنے کی, تو اس میں امپورٹ کا آپشن موجود ہے. آپ نے امپورٹ پروڈکٹ پہ کلک کرنا ہے, ادھر سی ایس وی فائل سلیکٹ کرنی ہے اور سبمٹ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو وہ ساری کی ساری پروڈکٹس جو ہے نا خود ہی آٹومیٹکلی آپ کے سافٹ ویئر میں ایڈ ہو جائیں گی. اس کے بعد جو ہے وہ ایڈ پروڈکٹ کا جو ہے وہ بٹن ہے. اگر آپ نے کوئی نئی پروڈکٹ اپنے سافٹ ویئر میں ایڈ کرنی ہے تو ایزیلی جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ پروڈکٹ ٹائپ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے, پروڈکٹ کا نیم ہے, پروڈکٹ کوڈ یہ خود ہی جنریٹ کر دیتا ہے جو بار کوڈ آپ کو نظر آئے گا. پھر بار کوڈ کی سمبالوجی آپ اپنی مرضی کی آپ رکھ سکتے ہیں. برانڈ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ کیٹیگری سلیکٹ کر سکتے ہیں کون سی کیٹیگری پہ میں نے یہ پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے. پھر اس کی پروڈکٹ یونٹ, پھر اس کی سیل یونٹ, پرچیز یونٹ, یہ ساری آپشنز جو ہیں اس میں اگر آپ ٹیکس بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکس بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ کاسٹ کتنی ہے, کتنے کی ہمیں پڑی ہے اور کتنے کی ہم نے سیل کرنی ہے, وہ بھی ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی آپ امیج بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی آپ ڈیٹیلز بھی ادھر ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو آن لائن سٹور آپ بنائیں گے تو ایزیلی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کسٹمر وہ ریڈ کر سکے ادھر. اس کے بعد اس میں پرنٹ بار کوڈ کا آپشن بھی موجود ہے. فار ایگزامپل کچھ پروڈکٹس آپ کے سٹور میں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر بار کوڈ نہیں لگا ہوتا, تو وہ آپ نے مینول ہی لگانا ہوتا ہے. تو اس میں ایک آپشن ہے کہ آپ ایزیلی جو ہے نا وہ بار کوڈ کو پرنٹ کر سکتے ہیں. جس پروڈکٹ کا بھی آپ نے بار کوڈ بنانا ہے اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے, یہ نیچے ساری پروڈکٹس آپ کے پاس آ جائیں. فار ایگزامپل میں نے بریسٹ پمپ کا جو ہے وہ بار کوڈ کریٹ کرنا ہے تو یہ میرے پاس آ گیا. اب اس میں فار ایگزامپل 10 کوانٹٹی کا میں نے بار کوڈ بنانا ہے, تو جیسے ہی میں اس بار کوڈ کو اسکین کروں گا تو آٹومیٹکلی 10 کوانٹٹی کا ہی وہ بل بنے گا. تو اس کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد میں پیپر کا سائز سلیکٹ کرتا ہوں, کون سے پیپر پہ میں نے بار کوڈ پرنٹ کرنا ہے. سبمٹ کو دباؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 بار کوڈ جو ہیں وہ میرے پاس آ چکے ہیں. اگر میں نے ایک پروڈکٹ کے 10 بار کوڈ کریٹ کرنے ہیں تو وہ میرے پاس 10 بار کوڈ آ چکے ہیں, اور میں ایزیلی اس کو پرنٹ کے بٹن کو دبا کے بار کوڈ پرنٹر ایک ملتا ہے وہ آپ اس کو ایزیلی اٹیچ ہو جائے گا, وہ آپ اس میں ایزیلی آپ بار کوڈ جو ہے وہ پرنٹ کرا سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بار کوڈ پرنٹ ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایڈجسٹمنٹ لسٹ ہے, اسٹاک کاؤنٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اسٹور میں کتنا اسٹاک جو ہے وہ موجود ہے اور وہ ساری کاؤنٹنگ آپ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پرچیز کا آپشن ہے. یہ پرچیز کیا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے سپلائر سے کوئی چیز پرچیز کی ہے, اس سے آپ نے پیسے دیے ہیں اور وہ چیز آپ نے لے لی, تو اس کا ریکارڈ بھی یہ پروڈکٹ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ آپ کو بتاتا ہے. پرچیز لسٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ سارا کا سارا ریکارڈ آپ کو یہ بتا دے گا کہ کون سی چیز آپ نے کس سپلائر سے جو ہے وہ کس ٹائم پہ خریدی ہیں. فار ایگزامپل اب میں نے اجمیری سپلائر سے جو ہے نا وہ ایک پروڈکٹ خریدا ہے جس کا وہ 750 بل ہے اور وہ ابھی میں نے پے کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر اس سے میں نے پروڈکٹ خرید لی, بل بھی پے کر دیا, تو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ایڈ پیمنٹ پہ جا کے میں ایڈ کر سکتا ہوں. ادھر میں ایڈ کروں گا تو وہ ادھر ڈیو کی بجائے پیڈ لکھا آئے گا. تو یہ سارا بھی ریکارڈ جو ہے وہ آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سیل کا آپشن موجود ہے. سیل لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پروڈکٹس ہیں جو وہ میری سیل ہو چکی ہیں. آپ سیل کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں, سیل کو امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہی وہ آپشن ہے جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ سی ایس وی ایک فائل اگر آپ بنا لیں گے تو آپ بعد میں بھی اپنے سافٹ ویئر میں وہ دوبارہ وہ ڈیٹا اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ دوبارہ آپ امپورٹ
کر سکتے ہیں بالکل ایزیلی، وہ آپشن بھی سافٹ ویئر میں موجود ہے۔ اس کے بعد گفٹ کارڈ لسٹ ہے، اگر آپ کوئی کسٹمر ہے اس کو ایک مطلب کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں گفٹس بھی دیے جاتے ہیں، اگر آپ کوئی 10,000 کی خریداری کرتا ہے تو اس کے وہ ایک گفٹ کارڈ ملتا ہے، اس میں آپ کہہ لیں کہ واؤچر لسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو 1000 کا ڈسکاؤنٹ ہے، تو وہ آپ گفٹ کارڈ جب وہ کیش کاؤنٹر پہ دے گا تو وہ جیسے وہ بل پہ لگائے گا تو وہ اس کا جو بل ہے وہ مائنس ہو جائے گا۔ تو یہ بھی آپ ایزیلی سافٹ ویئر یہ بھی آپ کو سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد کوپن لسٹ ہے، کوپن بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے گفٹ کارڈ کا بتایا ہے اسی طرح یہ کوپن لسٹ ہے۔ پھر ڈیلیوری لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈیلیوری لسٹ کو آپ کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اوپن ہوگی کہ کون سے کسٹمر کو کس ٹائم پہ میں نے وہ چیز جو ہے وہ ڈیلیور کرنی ہے۔ تو یہ آپ اس میں ایزیلی وہ چیزیں ہیں جو آپ فار ایگزامپل کسٹمر اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے، رجسٹر کرتا ہے اور وہ لاگ ان کرتا ہے تو ساری پروڈکٹس اس کو ڈسپلے ہو جائیں گی، اور جس پروڈکٹ کا وہ آرڈر دے گا تو وہ آپ کو ڈیلیوری لسٹ میں شو ہو جائے گی، اور وہ ایزیلی اس کا بل بنا کے آپ اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپینس مینجمنٹ اس میں موجود ہے، آپ ایکسپینس کو مینیج کر سکتے ہیں کہ آپ کا وہ جو شاپ کا خرچ ہے وہ کتنا ہوا۔ کوٹیشن کا ہے، اگر آپ نے کوٹیشن دینی ہے کسی کسٹمر کو یا اس کو، وہ بھی اس میں آپشن موجود ہے۔ اس کے بعد ٹرانسفر کا آپشن اس میں موجود ہے کہ اگر آپ نے اپنی فار ایگزامپل ایک ویئر ہاؤس سے دوسرے ویئر ہاؤس میں کچھ چیزیں شفٹ کی ہیں، فار ایگزامپل وہ پہلے سافٹ ویئر میں ایڈ تھیں، تو وہ آپ ایزیلی ان پروڈکٹس کو دوسرے سافٹ ویئر ہاؤس میں بھی وہ ایزیلی جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ریٹرن کا آپشن ہے جو میں نے آپ کو اس ٹائم بتایا تھا کہ پرچیز اگر ریٹرن کرنی ہے اس کا آپشن بھی موجود ہے، سیل آپ نے ریٹرن کرنی ہے اس کا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ تو اس کے بعد اکاؤنٹنگ کا آپشن ہے، اکاؤنٹس میں آپ کو ظاہر سی بات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ لسٹ آپ کو موجود ہے، ایڈ اکاؤنٹ آپ کر سکتے ہیں، منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بیلنس شیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پراپر اس میں جو ہے وہ فنکشنالٹی موجود ہے، کون سے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں میرے شاپ کے، اس میں کتنے امپلائز کام کر رہے ہیں، ان کی اٹینڈنس کا سافٹ ویئر اس میں موجود ہے، پے رول سیلریز کا سسٹم اس میں موجود ہے، کس امپلائی نے کس دن چھٹی کی، وہ سارے کا سارا جو ہے حساب کتاب اس میں موجود ہے اسی سافٹ ویئر کے اندر۔ تو اس کا ڈیمو میں جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، ڈسکرپشن میں لنک باقاعدہ دیا ہے، اس ڈیمو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایزیلی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کون سی فنکشنالٹی موجود ہے۔ وہ ایک دفعہ میں نے آپ کو سارا جو ہے وہ آپ کو بتا بھی دیا ہے، آپ خود بھی وہ سارا چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیپل جو مین اس کا جو ہے وہ فنکشن ہے وہ پیپل والا فنکشن ہے، جس میں آپ کسٹمرز کو ایڈ کر سکتے ہیں، بلر کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور سپلائر کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ بلر کون ہے؟ جس نے بل بنانے ہیں۔ سپلائر کون ہے؟ جو آپ کو مال بیچے گا۔ کسٹمر کون ہے؟ جو آپ سے مال خریدے گا۔ تو ان سب کو بھی آپ اپنے سافٹ ویئر میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سٹاف کا اکاؤنٹ بھی آپ اگر علیحدہ بنانا چاہیں وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ ایڈمن کا اکاؤنٹ ایک اور آپ بنانا چاہیں وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ کو اگر بلر کا اکاؤنٹ بنانا ہے تو وہ بھی آپ ایزیلی کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں رپورٹ کی پراپر اور پورے اچھے طریقے سے فنکشنالٹی جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر آپ نے رپورٹس کا آپشن آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو دیکھ لیں گے، سمری رپورٹ اس کی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بیسٹ سیلنگ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زیادہ جو بیسٹ جو ہے نا وہ سیل ہوئی ہیں ان کی آپ رپورٹ بنا سکتے ہیں۔ پھر پروڈکٹ کتنی ہیں ان کی رپورٹ، پھر ڈیلی سیل، پھر منتھلی سیل، پھر ڈیلی پرچیز، منتھلی پرچیز، مطلب کہ ہر قسم کے رپورٹ کا آپشن اس میں موجود ہے۔ سیل کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، پیمنٹ کی رپورٹ، پرچیز کی رپورٹ، ویئر ہاؤس میں کتنے پروڈکٹس میرے ابھی موجود ہیں وہ ان کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو سٹاک ہے، جو پروڈکٹ کی کوانٹٹی کتنی رہ گئی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یوزرز میرے سافٹ ویئر کو کتنے یوزر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کسٹمر کی رپورٹ آپ بنا سکتے ہیں، کتنے جو کسٹمر ہیں وہ میرے جنہوں نے میرے سے چیزیں خریدی ہیں، یا پھر سپلائر کی بھی رپورٹ ہے اور ڈیو کی بھی رپورٹ ہے۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس بندے کا کس کس پروڈکٹ کا یا کس کس کا کتنا بل ڈیو ہے تو وہ اس کی رپورٹ بھی آپ ایزیلی جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ سیٹنگز میں آپ جائیں، فلی کسٹمائز یہ سافٹ ویئر ہے۔ سیٹنگز میں آپ کو پورے کا پورا اس کا جو آپ کہہ لیں کہ آپ کو اسیس مل جاتی ہے۔ لوگو آپ سیٹنگز میں جا کے چینج کر سکتے ہیں، رول جو آپ نے اسائن کیے ہیں ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں، نوٹیفیکیشن آپ نے سینڈ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، ویئر ہاؤس کریٹ کر سکتے ہیں۔ پھر کسٹمر کا اگر کوئی گروپ ہے،
فار ایگزامپل کسی ایریا ہے کوئی میرے پاس، اگر جلال پور کا ایریا ہے، اس ایریا کے جتنے کسٹمر ہیں ان کا ایک گروپ بنا کے ان کے اندر کسٹمرز کو میں ایڈ کر سکتا ہوں. اگر میں نے اپنے سافٹ ویئر کے اندر کو برانڈس کے ایڈ کرنا ہے اس میں میں ایڈ کر سکتا ہوں. ہاں اگر فار ایگزامپل یہ فارن میں ڈالر چلتا ہے تو آپ ڈالر کریں گے تو ساری چیزیں ڈالر میں آئیں گی، روپیز کریں تو ساری چیزیں روپیز میں آئیں گی. اگر آپ نے ٹیکس سیٹ کرنا ہے اپنے پروڈکٹس کے اوپر تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یوزرز کی پروفائلز آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے بیک اپ کا آپشن موجود ہے. یہ آن لائن سافٹ ویئر ہے، ویسے تو یہ بالکل سیکیور سافٹ ویئر ہے. اگر آپ اپنے سافٹ ویئر کو استعمال کر رہے ہیں اس کا بیک اپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا آپشن بھی اس میں موجود ہے. جنرل سیٹنگ میں جا کے آپ ایزیلی اس کا وہ سارا جو ہے وہ ڈیٹا وہ چینج کر سکتے ہیں. پھر میل سیٹنگ ہے، ایس ایم ایس سیٹنگ ہے، اگر آپ نے موبائل پہ ایس ایم ایس بھیجنے ہیں اس کا بھی اس میں سارا جو ہے وہ سسٹم موجود ہے. اس کے بعد پوائنٹ آف سیل کی سیٹنگ بھی آپ علیحدہ سے کر سکتے ہیں. مطلب کہ یہ فلی کسٹمائزیبل ساری اسیس آپ کو ایزیلی اس میں مل جاتی ہے. تو یہ تھا اس سافٹ ویئر کا ڈیمو. اس میں اگر یوزر ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے، اس میں آپ یوزر بھی جو نیچے آپ کو ڈیمو جو دیا گیا ہے اس میں آپ یوزر بھی نئے کریٹ کر کے وہ ایزیلی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ایزیلی آپ ہر چیز آپ کو جو ہے نا میں نے سمجھا دی ہے. اگر اس میں کسی بھی قسم کے کسی کو کوئی چیز پوچھنی ہو تو نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر بھی دیا گیا ہے، اس نمبر پہ آپ میسج کر کے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.